سربراہ شاہ گریمہ دستگیرہ شرفا حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سلیمان لی خمسۃ لطفی بہا حمل الولائد حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ والنعمہ والفاتمہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عشی محمد علیہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز علماء ملت اسلامیہ، حاضرین بزم، عقیدت و خلوص کے ساتھ بارگاہ رسالت امام سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ایکس پناہ میں اپنے مخصوص انداز میں ہدیہ درود پاک پیش فرما لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا سے ملنے کا موقع میسر ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول و مقبول فرمائے اور اسی طرح کل میدان محشر شامیان رحمت میں بھی جمع ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وقت بہت مختصر ہے، ابھی یہاں سے کہیں اور جانا ہے. آگے کون سی جگہ ہے؟ جو تھان جانا ہے، باگورا، نگر. آج دن بھر ایسی اور رات بھر ایسی سلسلہ ہے. بہرحال آپ کی محبتیں یہاں تک کھینچ لائیں اور میں تو سمجھتا تھا کہ یہاں مسجد وغیرہ تو ہوتی نہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں خانہ خدا کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی اہل سنت والجماعت کو فروغ عطا فرمائے اور تمام مومنین و مومنات کو نمازوں کا پابند بنائے. مہینہ تو حج کا ہے، لیکن حج سے نماز کا بڑا تعلق ہے، تو لہٰذا میں نے آج جو ہے نماز کو موضوع بنایا ہے. اسی میں تھوڑی دیر گفتگو کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. عزیزان گرامی، یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو دیا، ان کی امت کو نہیں دیا. کسی کو ایک وقت دیا، کسی کو 2 وقت دیا. آج جن کے نام اور جن کی سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے لوگ حج کر رہے ہیں، آپ یہاں قربانی کریں گے، ان کا نام ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ. کیا نام ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جو ہمارے آقا مولا سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کریم دادا. ٹھیک ہے؟ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیا کہ کعبہ بناؤ. آپ اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ کعبہ بنانے میں مصروف ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے
اس دنیا میں ایک چٹان بھیجی تھی، اس چٹان کا جو ہے وہ خانہ کعبہ کے قریب میں تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب کعبہ بنانے لگے تو اسی چٹان پہ چڑھ گئے۔ اب وہ چٹان حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اتنی محبت کرنے لگی کہ ان کو زحمت میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی وہ چٹان۔ آدمی مزدوری کرے گا، مستری ہوگا، تو کبھی اوپر جائے گا کبھی نیچے آئے گا، ہے نا، گالا لینا ہے تو نیچے، گالا لگانا ہے تو اوپر۔ تو اللہ نے اس چٹان میں یہ قدرت عطا فرما دی کہ وہ ابراہیم خلیل اللہ کے دل کو، حال کو جانتا تھا، کہ وہ اٹھنا چاہتے ہیں تو ان کو اٹھنے سے پہلے وہ خود ہی اٹھ جاتا تھا، وہ چلنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ چلے وہ خود ہی چلنے لگتا تھا۔ تو جس طرح وہ چنائی کرنے کے لیے آگے بڑھتے وہ پتھر بھی ساتھ ساتھ بڑھتا، تو کبھی وہ اوپر ہوتا کبھی نیچے ہوتا کبھی آگے بڑھتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو چلنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، جھکنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح آپ نے کعبہ تعمیر فرمایا، اور جانتے ہو جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو آپ نے دو دعا کی تھی۔ ایک دعا یہ کی تھی کہ اے اللہ تو یہاں ایسی قوم کو بسا دے اور انہی میں سے کسی کو رسول بنا دے۔ تو جیسے ہی یہ دعا کو آپ نے کی اللہ نے اسے قبول فرما لیا، کسی کو رسول بنا دے، اور وہ رسول کون؟ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ جیسے ہی نام محمد کا خیال دل میں آیا پتھر پگھل گیا اور اس نے نشان قدم ابراہیم کو لے لیا۔ آج بھی کعبہ شریف کے پاس میں وہ پتھر ہے، اس کو سعودی حکومت نے بہت اکھاڑنے کی کوشش کی مگر اکھڑ نہیں سکا، بہت کوشش کی۔ کعبے کے قریب میں کئی صحابہ کی قبریں بھی تھیں، کھدائی میں وہ نکلی تو ویسے ہی بالکل جیسے معلوم ابھی تازہ تازہ کسی نے لا کے لٹا دیا۔ تو یہ شاہ خالد کے زمانے میں تو ہوا، بادشاہ شاہ خالد کے زمانے میں۔ تو اس زمانے میں اس چٹان کو بھی اکھاڑ کے کنارے رکھنا چاہتے تھے، مگر کوئی طاقت کام نہیں آئی، اور وہ چٹان اپنی جگہ پہ محفوظ ہے، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اتنا محترم کر دیا کہ رب فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم اپنے نماز کی جگہ کہیں اور مت بناؤ، وہاں بناؤ جہاں مقام ابراہیم ہے۔ یہ ایک دعا کی تھی ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، ایک دعا یہ کی تھی، اور دوسری دعا کیا کی تھی کہ اے اللہ یہاں ایسی بستی کو بسا دے، ایسے لوگوں کو آباد کر دے کہ جو نماز پڑھنے والے ہوں اور کعبے کا طواف کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے والے ہوں، کعبے کا طواف کرنے والے ہوں۔ اللہ نے دعا قبول فرما دی، قبیلے آ کے آباد ہو گئے، بس گئے، آبادی بڑھی، اور سب کے سب ابراہیم خلیل اللہ کے فالوور ہوئے، کوئی مخالف نہیں، سب ان کے پیروکار ہو گئے۔ ابراہیم خلیل اللہ کا دور اسماعیل ذبیح اللہ کا دور آیا اور گزر گیا۔ وہ عقیدے میں اتنا پختہ تھے کہ ان انبیاء کے بعد اس علاقے میں کبھی یہودی آیا، کبھی عیسائی آیا، کبھی مجوسی آیا، کبھی زرتشتی آیا، اور اس نے آگے اپنے مذہب کی تبلیغ کی، لیکن وہ صاف انکار کر دیتے تھے کہ ہمیں کسی دھرم میں نہیں جانا ہے، ہمارا مذہب تو ابراہیم علیہ السلام سے، یہ جس مذہب کو تم لے کے آئے ہو یہ سب تو ان کی شاخیں ہیں، برانچز ہیں، ہم تو جڑ سے لگے ہوئے ہیں۔ عیسائیت بھی ابراہیم علیہ السلام سے، مسیحیت بھی ابراہیم علیہ السلام سے، تو کہاں ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، عقیدے میں اتنا پختہ تھے۔ لیکن اس قوم کا 3500 سال تک کوئی رہنما نہیں ہوا،
کوئی قائد نہیں ہوا، کوئی پریچر نہیں ہوا، تو جانتے ہو حالت کیا ہو گئی کہ شریعت میں انہوں نے اپنی طبیعت کو شامل کرنا شروع کر دیا۔ شریعت کیا تھی کہ نماز پڑھو، شریعت کیا تھی کعبے کا طواف کرو، حج کرو، لیکن 3500 سال میں ان کے نظریے میں، ان کے ایمان و عقیدے میں اتنا بدلاؤ آ گیا کہ اب جیسے تمہارا یہ سماج ہے، اس میں آپ کسی نہ کسی کو یہ جانتے ہو کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے نا، اس کی عزت کرنے لگتے ہو۔ اب جب عزت انہوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ سماج کے کسی مرد یا عورت کی جب انہوں نے عزت کرنی شروع کر دی، تو جب وہ مر گئے تو انہوں نے اس کی اسٹیچو بنائی، اس کی فوٹو بنائی، اس کا مجسمہ بنایا، اور بنا کر کے پہلے گھر میں رکھتے تھے، بعد میں پھر اسے کعبے میں لے جا کر رکھنا شروع کر دیا، اور کہتے تھے ہمیں اپنے بزرگوں کی یاد آتی ہے۔ دھیرے دھیرے کر کے عقیدہ بگڑنے لگا، حتیٰ کہ پھر انہی بتوں کو انہوں نے سمجھا کہ اسی میں خدا ہے، تو وہاں جا کے منت سماجت کرنے لگے، بھوگ چڑھانے لگے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، جیسے مثال کے طور پر آپ سب عاشقان اولیاء ہو، اور کبھی کبھی آپ اجمیر شریف مثال کے طور پر چلے گئے، شرجہ شریف چلے گئے، پٹوا شریف چلے گئے، تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کچھ جاہل لوگ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی پیڑ میں دھاگا باندھ رہا ہے، کوئی جالی میں دھاگا باندھ رہا ہے، تو اب یہ شریعت تو نہیں ہے نا، یہ تو کسی ایک آدمی کا فعل ہے، تو آپ نے سمجھا کہ لگتا ہے یہاں کی ٹریڈیشن یہی ہے، منت اسی کی قبول ہوگی یہ جو دھاگا باندھے گا، تو آپ نے بھی جا کے وہاں دھاگا باندھ دیا۔ بات سمجھے؟ تو یہ تو شریعت نہیں تھی نا، یہ تو آپ کی طبیعت ہے۔ تو اس زمانے میں بھی انسان اپنی مرضی کے کچھ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو شریعت کی جس سے خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں تو الحمدللہ ہادی بھی ہے، رہنما بھی ہے، امام بھی ہے، مقتدا بھی ہے، پیر بھی، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کی عقل ایسی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے کچھ الٹے سیدھے کام کرتا ہے۔ مثال طور پر شادی ہوگی تو ہاتھ میں اتنا بڑا پتہ نہیں کیا باندھ لیتا ہے، اب پتہ نہیں تمہارے یہاں بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ ہم نے تو دیکھا مہاراشٹر میں، اور کیا نام ہے، گجرات کے اندر، راجستھان کے اندر، اتر پردیش کے اندر بھی دیکھا، شادی ہوگی ہاتھ میں باندھنے رہتا ہوا۔ کیا ہے بھائی؟ معلوم اس میں لوہا ہے، اس میں تانبا ہے، اس میں پیتل ہے، اس میں ٹوٹکا۔ اب یہ شریعت تو نہیں ہے نا۔ حیدرآباد کی طرف جو ہے دولہے کے ہاتھ میں خنجر دے دیا جاتا ہے، تو خنجر دینا تو کوئی بری بات نہیں ہے، شاعر اسلام ہے، لیکن اب دیکھو اچھی چیز کو کیسا خراب کیا انسان نے۔ کسی مولانا صاحب نے، مفتی صاحب نے تو نہیں کہا تھا نا، تو اسی خنجر میں اس نے لیمو لگا دیا۔ کیا لگا ہے؟ خنجر ہاتھ میں دولہا لیا اور اس میں لیمو لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا ایسے خنجر سے کیا فائدہ کہ جس سے کسی کا کچھ بگڑے نہیں، ہے نا؟ تو کہتے میرا کچھ نہیں بگڑے، اس سے تو کسی دوسرے کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا، ہے نا؟ اس میں لیمو لگائے ہوئے ہو۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ شریعت تو نہیں ہے، یہ طبیعت اپنی مرضی کا کام ہے نا؟ عزیزان گرامی، تو شریعت میں طبیعت داخل ہو گئی، حتیٰ کہ وہ گمراہ ہو گئے، بے دین ہو گئے، اور کافر و مشرک ہو گئے۔ ایک دو نہیں 360 بتوں کو کعبے میں نصب کر دیا، یہ حالت ہو گئی۔ پھر 3000 سال کا دور گزرا۔ اب 3000 سال کے بعد حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ناگانی گیتی میں تشریف لائے۔ آپ کا آنا انقلاب تھا، جو بت انہوں نے کھڑے کیے تھے وہ خود بخود سجدہ ریز ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، باطل نظام درہم برہم ہو رہا ہے۔ بہرحال میں بہت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ 40 سال تک اس قوم کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، جبکہ میرے رسول تو بشریت سے پہلے بھی نبی ہیں، حضور اپنی بشریت سے پہلے بھی نبی ہیں، جیسا کہ رسول پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کنت نبیوں و آدم بین الجسد و روح، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے، آدمی بنا بھی نہیں تھا اور مصطفیٰ نبی تھے، ہے نا بھائی؟ انہیں اپنی نبوت کے لیے بشریت کی احتیاج نہیں ہے، محتاج نہیں ہے حضور۔ سنو، 40 سال تک نبوت کا اعلان اس لیے نہیں کیا
تاکہ سماج میں سدھار پیدا ہو، سماج کی برائیاں دور ہوں، سماج مجھے دیکھے اور آئیڈیل بنائے۔ 40 سال میں ہوا بھی ہے کہ ان کے اختلافات کو بھی رسول پاک نے مٹا دیا۔ بہرحال ان کی عادتوں کو بھی بدل ڈالا۔ وہ ڈاکو تھے، ریزن تھے، راستے میں مسافروں کو لوٹنے والے تھے۔ اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کو آگے بڑھا کر ایک تنظیم بنائی کہ اس تنظیم کے ذریعے سے اب مسافر کو لوٹا نہیں جائے گا، مسافروں کی حفاظت کی جائے گی۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج میں جو برائیاں تھیں اس کو 40 سال دور کرنے کی آپ کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلائے کلمت الحق فرمایا تو سنو، اختلاف باہر سے کم ہوتا ہے، گھر سے زیادہ ہوتا ہے، گھر والوں سے اختلاف زیادہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلائے کلمت الحق کیا تو ابو لہب دشمن ہو گیا، سخت ترین دشمن ہو گیا۔ ابو لہب کی بیوی دشمن ہو گئی، چاچا چاچی دونوں دشمن ہو گئے، مخالف ہو گئے۔ میرے عزیز، لیکن اسلام کی دعوت رسول پاک نے دی تو اس وقت صرف 9 لوگ اسلام لائے تھے۔ کتنے؟ صرف 9 لوگ اسلام لائے تھے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 افراد کو جو صحابہ تھے ان کے درمیان آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو قائم کرو۔ تو وہ تو نماز جانتے نہیں تھے، لیکن صلاۃ کا معنی جانتے تھے۔ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، ایک ایک شبد کے بہت سے معنی نکلتے ہیں۔ عربی زبان میں لفظ صلاۃ کے 73 معنی ہیں۔ کتنے؟ 73 میننگز ہیں۔ ایک دو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ صلاۃ کا معنی گھٹنا ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہو؟ ہٹوا، ہٹوا ہے نا، ہٹوا، اس کو کیا بولتے ہو؟ آنکھ جس میں رکھی ہوئی ہے اس کو کیا بولتے ہو؟ کیا؟ الو نہیں بھائی، یہ گڈھا ہے نا، یہ پورا گڈھا ہے جس میں آنکھ ہے، اس کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ کچھ بولتے ہیں کہ کچھ نہیں بولتے؟ اس کو بولتے ہیں حالہ۔ صلاۃ کا معنی آنکھ کا حالہ، صلاۃ کا معنی ہٹوا، صلاۃ کا معنی گھوڑے کی پیٹھ۔ کیا؟ صلاۃ کا معنی گھوڑے کی پیٹھ، اور صلاۃ کا معنی ایک یہ بھی ہے، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، اور صلاۃ کا ایک معنی اور بتا دوں آپ کو، لاٹھی ہوتی ہے نا، لاٹھی، کبھی کوئی لاٹھی تھوڑا بینڈ ہوتی ہے، ٹیڑھی ہوتی ہے، تو اس لاٹھی کو آپ ایک بھٹی بناتے ہیں، اس بھٹی کے اندر آگ جلاتے ہیں اور اسی میں اس کو ڈالتے ہیں، نکالتے ہیں، ڈالتے ہیں، نکالتے ہیں، جب وہ گرم ہو جاتی ہے تو پھر اس کو سیدھا کرتے ہیں، ہے نا؟ دیکھا آپ لوگوں نے کہ نہیں دیکھا؟ ایسا تو بنگال میں کرتے ہیں، ہوتا ہے۔ تو جو وہ آگ میں ڈالنا نکالنا ہے اس کو بھی صلاۃ بولتے ہیں، بات سمجھ رہے نا؟ اس کو بھی صلاۃ بولتے ہیں۔ اس طرح سے اگر میں معنی بیان کروں تو سارا ٹائم اسی پہ لگ جائے گا، 4:30 تو بج چکے ہیں، ہے نا؟ تو بہرحال صلاۃ کا اتنا معنی، 73 معنی۔ تو اب وہ صحابہ تو چنتا میں ہوئے، کیونکہ ان کے ذہن میں تو 73 سوال آ رہا تھا نا، تو سارے صحابہ نے عرض کیا ایو شیء فی الصلاۃ تصلی، یہ صلاۃ کیا ہے جسے ہم ادا کریں؟ حضور ابھی لبکشا ہونا چاہتے تو بخاری شریف کی بہت طویل حدیث ہے، اس کا سارانش میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اسی سمے حضرت جبریل کو اللہ نے حکم دیا کہ جبریل جاؤ اور جا کر 2 رکعت نماز ادا کرو۔ حضرت جبریل اپنی صورت میں نہیں آئے، انسان کی شکل میں آئے، اور انسان کی شکل میں آ کے آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ ٹھیک ہے، جب نماز مکمل ہو گئی تو حضور نے کیا فرمایا اسے سمجھو۔ اب مثال تو بھائی امام صاحب ہے، آپ کو نماز نہیں آتی ہے یا آپ کے بچے آئے ان کو نماز نہیں آتی ہے، تو جس بچے کو یہ پہلے تربیت دے چکے ہیں کہ نماز میں کھڑا ہوا جاتا ہے، نماز میں جھکا جاتا ہے، نماز میں سجدے میں جایا جاتا ہے، نماز میں بیٹھا جاتا ہے، کسی بچے کو سکھا دیا اور بچے نہیں جانتے ہیں تو امام صاحب تو رکوع سجدہ نہیں کریں گے، اسی بچے کو تو کھڑا کریں گے کہ بیٹا بتاؤ نماز کیسے ہوتی ہے، تو تکبیر تحریمہ کرے گا، ہاتھ باندھے گا، رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، قاعدے میں، ٹھیک ہے؟
تو جب وہ پڑھ لے گا تو اس بچے کو، جو بچے نہیں جانتے ہیں، اس سے امام صاحب یہی کہیں گے نا ایسے ہی پڑھو جیسے یہ پڑھتا ہے. بولو کہیں گے کہ نہیں کہیں گے کہ ایسے پڑھو جیسے یہ پڑھتا ہے. لیکن سنو، جب حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز مکمل کر لی تو دیکھنے والے تو یہ 9 صحابہ بھی تھے، تو حضور کو تو یہ فرمانا چاہیے تھا ایسے پڑھو جیسے یہ پڑھتا ہے. لیکن رسول کائنات ارشاد فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھو ایسے کہ جیسے میں پڑھتا ہوں. کسی اور کی کا دیکھا دیکھی مت کرنا، ٹانگ پھیلا مت دینا. کسی اور کی دیکھا دیکھی میں ٹانگ مت پھیلا دینا. نہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھو ایسے کہ جیسے میں پڑھتا ہوں. اچھا بابا ایک بات اور بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نماز پہ نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے، یعنی آج بھی جو نماز بھاگی جاتے ہیں، ایسا کچھ لوگ بولتے ہیں. تو سنو، حضرت جبریل علیہ السلام نے جو پہلی نماز پیش کی تھی، ایک بات بتاؤ، نماز تو میں تو خشیت ہے نا، ہے اللہ کا بھے لے کے ہی تو نماز پڑھتے ہو نا، یا آپ تو گھومنے تفریح کرنے، کسرت کرنے کے لیے آتے ہو؟ بولیے، ایکسرسائز کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہو یا اللہ کا بھے لے کے پڑھتے ہو؟ اچھا، اللہ کا بھے لے کے پڑھتے ہو. تو بھے جب کسی کے اندر ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہاں کوئی تھانے دار ہو اور وہ آپ کو تھانے میں بلا لے، آپ مجرم ہو، تو آپ اس تھانے دار سے جب ڈریں گے تو معافی حاصل کرنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑے گے، جا کے معاف کریے گا. ہاتھ پکڑو گے تو اور خفا ہو جائے گا، اس کا چرن کیا کرو گا؟ پگ دھرچی بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں؟ پاؤں دھرچی ہے نا. تو پیر ہم پیر پکڑتے ہیں، معاف کرتے ہیں، بولتے کہ نہیں بولتے ہے نا. معلوم کیا ہوا کہ اپنی پیشانی کو تجھ کر کے پیش کر دینا، یہ جو آدمی رحم فرمانے والا ہے، کرنے والا ہے، وہ کب رحم کرے گا؟ جب تم اپنی پیشانی کو بالکل جھکا دو گے، ہے نا، معافی مانگنے کے لیے. اب بلا تفصیل و تشریح یہ پہلے تو آپ اللہ کا بھے لے کر کے گئے ہو اور آپ سے بہت چھوٹی بڑی خطائیں بھی ہو چکی ہیں، تو آپ کو کھڑا رہنا چاہیے کہ سجدے میں رہنا چاہیے؟ بولو بھیا. تو نماز میں تو سب سے پہلا رکن سجدہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سجدے میں سب سے زیادہ بھے ہے، تو پہلے سجدہ ہونا چاہیے. تو اس سے کم کا خوف جو ہے رکوع میں ہے، اس سے کم کا خوف قیام میں ہے. تو نماز کی ترکیب تو ایسی ہونی چاہیے کہ پہلے سجدہ ہو، پھر رکوع ہو، پھر قیام ہو، پھر سلام ہو، رخصت ہے نا بھائی. لیکن نماز کی ترکیب بدلی ہوئی ہے، پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر قعدہ ہے. وجہ کیا ہے؟ تو وہی میں بتانا چاہتا ہوں. تو کہتے ہو نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. ارے حضرت جبریل جو نماز لے کر آئے تھے پڑھنے کے لیے، جب یہاں پڑھنے کے لیے آئے تو حضرت جبریل کو حضور کا عرشی نام یاد آ گیا. عرش پر مصطفیٰ کو احمد کہتے ہیں، اور احمد کے پہلے شبد کا نام الف ہے جو قیام کی صورت دیتا ہے. احمد کے دوسرے شبد کا نام ہا ہے جو رکوع کی صورت بناتا ہے. احمد کے تیسرے شبد کا نام میم ہے جو سجدے کی صورت بناتا ہے. احمد کے چوتھے شبد کا نام دال ہے جو قاعدے کی صورت بناتا ہے. تو سنو، حضرت جبریل امین احد کی بندگی کرنے کے لیے آئے تھے اور نام احمد کا بن رہا تھا. بولو، معلوم کیا ہوا کہ بغیر خیال نبی کے نماز ہوگی نہیں. سجدے میں نام اٹھا کے رکھو، خیال نہیں نبی کا، نام اٹھا لیا تم نے تو امام صاحب کہیں گے نماز دہراؤ. سجدے میں اپنی ٹانگ کو آپ نے اٹھا لیا تو امام صاحب کہیں گے اپنی نماز کو دہراؤ. کیوں؟ کیونکہ نبی کے طریقے پہ تم نے نماز ادا نہیں کی. اچھا، اور ایک بات اور بھی یہی بتا دوں، دیکھو پوری نماز سے تو احمد بنتا ہے اور ہر سجدے سے محمد بنتا ہے. پوری نماز سے احمد بنتا ہے ظاہر، اور ہر سجدے سے محمد بنتا ہے.
آج کے اس زمانے میں سمجھانا بہت آسان ہے. مثال تو بائک سے جا رہا ہے کوئی آدمی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ ایکس رے کرو. تو جب ایکس رے کرو گے تو اس کے چمڑے کا ایکس رے ہوتا ہے یا ہڈی کا؟ تو سامنے نیگیٹو میں کیا آتا ہے؟ ہڈی آتی ہے نا. ہڈی تو اندر ہے, ہڈی تو ظاہر نہیں ہے, ہڈی تو باطن میں ہے, اندر ہے نا. تو اس ایکس رے کی خوبی یہی ہے کہ وہ آپ کے اندر کی فوٹو کو لاتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. اب میں تم سے کہنا چاہوں گا کہ آؤ, جو میں نے کہا کہ باطن میں ہر سجدے میں محبت بنتا ہے, تو سنو, کبھی کسی ایکس رے ٹیکنیشین کے پاس جاؤ اور اس سے کہو جو تمہارا ٹیبل ہے میں اس پر تھوڑا سجدہ کروں گا, اور جب سجدہ کروں تو تم میری طرف کھینچ لینا, ایکس رے کر لینا. ٹھیک ہے. تو جب وہ سجدے میں جائے گا بندہ اور اس کا ایکس رے لیا جائے گا تو وہ لوگ پوری باڈی کی ہڈیاں دکھے کہ نہیں دکھیں گی؟ سر بھی دکھے گا, پسلی بھی دکھے گی, کمر بھی دکھے گا, دال اور کیا پیر بھی دکھے گا. دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ تو سنو, جب نیگیٹو نکالو گے تو سر سے محمد بنا ہوا دکھے گا. سر سے کیا بنا ہوا ملے گا؟ میم. اور یہ پانجر جو ہے اس سے ہا, اور یہ کمر جو ہے اس سے میم, اور یہ پیر جو ہے اس سے دال. تو جب اس کی نیگیٹو دیکھو گے تو اس نیگیٹو میں صرف ہڈیاں نہیں دکھیں گی, محمد لکھا ہوا دکھے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے جو کہے کہ نبی کا خیال تھا میرا تو نماز نہیں ہوگی, بس سمجھ لینا کہ تمہاری نماز تو ہو جائے گی, نماز نہیں باطل ہوگی, جو کہہ رہا ہے وہ باطل ہوگا. بات سمجھے نا؟ سنو, نماز کی اہمیت کو سمجھو, اور نماز میں نبی کا اختیار وہ بھی بتاتا چلوں تاکہ آپ عاشق رسول بن کے نماز پڑھو, ہے نا. آپ جانتے ہو کہ ایک موقع پر حضرت مولائے کائنات مشکل کشا کے ساتھ رسول پاک تھے مقام صحبہ میں. ظہر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام فرمانا ہوا, تو آپ نے فرمایا مجھے آرام کرنا ہے. حضرت علی سے حضرت علی فوراً بیٹھ گئے, دو زانو بیٹھ گئے, اپنی گود پیش کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی گود میں اپنا سر رکھا اور آرام فرمانا شروع کر دیا. اتنا جان لو, نبی ہماری طرح نہیں سوتے ہیں. ہم سو جائیں تو ایسے جیسے مردہ, لیکن نبی فرماتے ہیں جب میں سوتا ہوں تو میرا دل جاگتا ہے, میرا دل جاگتا ہے. ہمارے سونے میں نبی کے سونے میں فرق ہے. حتیٰ کہ حضور استراحت فرما رہے ہیں, عصر کا وقت آ کے جانے لگا. حضرت علی بڑے بے شرم, یا اللہ کیا کرے, یا اللہ کیا کرے, نماز جا رہی ہے. حضرت علی نے تو 9 سال کی عمر میں نماز کی فرضیت کو جان لیا تھا. حضرت علی کی نماز کیسی ہے کہ آپ اگر رکوع اور سجدہ کرتے تو بڑا لمبا کرتے, تو لوگوں نے پوچھ لیا کہ اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں سجدے اور رکوع کو طویل اس لیے کرتا ہوں کہ جب تک میں خدا کو دیکھ نہیں لیتا سجدے سے سر نہیں اٹھاتا. جب میں خدا کو دیکھ لیتا ہوں تب سجدے سے سر اٹھاتا ہوں. یہ ہے حضرت علی کی نماز. ٹھیک ہے, ہم لوگ تو نہ جانے کیا کیا خیال کرتے ہیں. حضرت علی کی نماز میں خدا خود جلوہ نمائی فرماتا ہے. عزیزو, حضرت علی وہ ہیں کہ آپ کی پشت پر خنجر لگ گیا تھا, اس کو نکالنے میں بڑی تکلیف تھی. تو حکیم بہت پریشان تھے, کدھر نشتہ لگائیں, کیسے یہ خنجر نکالیں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ بے چین مت ہو, میں جب سجدے میں چلا جاؤں تو میری پشت سے خنجر نکال لینا. ایسی نماز تھی حضرت علی کی, سجدے میں سر رکھ دیا, پشت سے خنجر نکل گیا, علی کو خبر بھی نہ ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو وہ اپنے خدا کا دیدار کرتے ہیں. جسم یہاں ہوتا ہے, روح رب العالمین سے مل رہی ہوتی ہے. برادران ملت, بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ وہ علی ہیں, نماز چھوٹ رہی ہے, بے چین ہے. چاہیے یہ تھا کہ حی علی الصلاۃ کہہ دیتے, الصلاۃ خیر من النوم کہہ دیتے, حضور کی زلفوں میں اپنی انگلیاں پھیر کر کے خدمت کر لیتے, حضور بیدار ہو جاتے. لیکن حضور وہ علی ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ کہیں اگر مزاج پیغمبر کے خلاف ہو گیا تو میرا ایمان تباہ ہو جائے گا. تو اب حضرت علی خاموش ہے کہ چلو ٹھیک ہے. سوچا کیا کہ چلو صدیق اکبر نے اپنا پورا گھر دے دیا, عمر فاروق نے اپنے کاروبار کا آدھا حصہ دے دیا, عثمان غنی نے بڑی دولت پیش کر دی,
میں ہی ہوں کہ میں نے کچھ نہیں پیش کیا اب تک، تو اس سے اچھا موقع نہیں ہے، انہوں نے یہ وہ پیش کیا ہے، تو لہٰذا آج نبی کی نیاز میں نماز کو پیش کر دو۔ ٹھیک ہے، نبی کی نیاز میں نماز کو پیش کر دو۔ برادر اسلام، سورج غروب ہو گیا، حضرت علی کو نماز کے جانے کا غم تھا، آنکھوں سے آنسو ڈھلکنے لگے، حتیٰ کہ وہ موتیوں کی لڑیاں بن کر سارے مصطفیٰ پہ پڑتے ہیں۔ آقا نے آنکھیں کھولی، دیکھا علی کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی ہیں، ادھر سورج بھی ڈوب کر اپنی لالیما کو افق پہ چھوڑے ہوئے ہے، تو میرے نبی نے ماجرے کو سمجھا، ایک نگاہ تیز ڈالی سورج پر، تو ڈوبا ہوا وہ سورج پلٹ کر پھر اس مقام پہ آ گیا جہاں سے عصر کا وقت شروع۔ وقت میں علی کی نماز کو ادا کروا دیا رسول پاک نے۔ ایک واقعہ یہ ہو گیا۔ اب اور ایک دوسرے واقعے کی طرف لے چلتا ہوں کہ ایک موقع پر صحابہ کرام مجاہدین اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں تھے، اور وہاں پہ جنگ ہوئی، مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ جب پرچم اسلام نصب ہو گیا شام کو، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہا کہ اب یہاں سے رخصت ہو جاؤ، اور صحابہ دن بھر جنگ لڑتے لڑتے تھک چکے تھے، مگر کسی کی یہ ہمت نہیں کہ وہ یہ عرض کرے یا رسول اللہ ہم تھکے ہوئے، ہمارے جانور تھکے ہوئے ہیں، آج رات یہیں ٹھہریے پھر چلیں گے۔ نہیں، نبی کا حکم تھا، سارے صحابہ اس تکلیف کے حالت میں بھی چل پڑے۔ اب جو چلے تو پیر رکھ کے یہاں پڑتا، وہاں تھکے ہوئے ہیں، جانور بھی تھکے ہوئے۔ اسی حال میں حضور کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے اپنی امت کے حال کو جانا، اور پھر ایک میدان میں جو پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ بس یہیں پہ خیمہ لگا لو اور رات یہیں گزارے تو پھر آگے کا سفر کریں گے۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے، جلدی جلدی اونٹوں سے سامان اتارا، کوئی خیمہ لگا رہا ہے، کوئی کھوٹا گاڑ رہا ہے، کوئی برتن مانج رہا ہے، کوئی زمین پہ جھاڑو لگا رہا ہے، جس کی جو ڈیوٹی تھی وہ اپنی اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں پھر نبی رحمت نے بلایا اور ارشاد فرمایا، یہاں سب قریب آئے، آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو یہ ہوا جو ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ہوا کے اثر سے ہم گہری نیند میں چلے جائیں اور ہماری فجر کی نماز قضا ہو جائے، تو لہٰذا کسی کو معین کر لیا جائے کہ وہ جاگے، اور سب سے آخر میں بلال جگیں گے، وہی اذان بھی کہہ دیں گے۔ صحابہ نے ڈیوٹی باندھ لی، کوئی آدھا گھنٹہ کوئی ایک گھنٹہ اس طرح سے۔ اب آخر میں جو صحابی جگ رہے تھے وہ حضرت بلال کو کا نمبر جب آیا تو جگائے، اب حضرت بلال کو جگا رہے ہیں، بلال اٹھیے، لیکن بلال تو تھکے ہوئے تھے، گہری نیند میں تھے، آواز نہ سنی تو جی جوڑ کے جگایا انہیں، بڑی مشکل سے اٹھے، آپ کا نمبر ہے باپ، ڈیوٹی کیجیے۔ حضرت بلال نے ڈیوٹی تو قبول کر لی، جلدی سے وضو کیا اور پھر اپنی ڈیوٹی پہ آ گئے، لیکن ان کی حالت کیا تھی کہ وہ اگر بیٹھتے تھے تو نیند آتی تھی، چلتے تھے تھک جاتے تھے، تھکان محسوس ہوتی تھی، تو آخر حضرت بلال کو یہ خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں، اور اگر میں سو گیا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو لہٰذا حضرت بلال نے اپنی تلوار کو نکال زمین پہ گاڑ دیا، اور جو اس کی نوک تھی اسی نوک پر چھٹی رکھی، یہاں چھٹی رکھی، اگر نیند آئے گی تو چبھے گی، تلوار کی نوک چبھے گی، تو جب نیند آئے گی تلوار کی نوک چبھے گی تو آنکھ کھل جائے گی۔ یہ ترکیب لگائی، تلوار کے اوپر چھٹی رکھ کر کے بیٹھے ہیں، لیکن جانتے ہو اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، اس حال میں بھی بلال کو نیند آ گیا، اور ایسی نیند آ گئی، ایسی نیند آ گئی کہ سورج طلوع ہو گیا، سورج نکل آیا۔ اب حضرت بلال بڑے شرمندہ، اور حالت یہ تھی کہ جتنے صحابہ تھے کسی کی نماز نہیں، سب کی قضا ہو گئی، سب سوئے رہے کیونکہ اذان ہوئی نہیں، سب سوئے رہے، یہاں تک کہ رسول پاک بھی استراحت فرما رہے ہیں، اب سب شرمندہ ہیں، تو ایک دوسرے سے نگاہ نہیں ملا پا رہے۔ یہاں مسجد میں جو پابندی سے لوگ نماز پڑھنے آتے ہوں گے، کبھی کبھی کسی وجہ سے الوا فجر میں نہیں آ سکے، تو ظہر میں جو اپنے نمازی ساتھیوں سے ملتے ہیں وہ نہیں پوچھتے نمازی ساتھی کہ آپ فجر میں کیوں نہیں آئے، وہ خود ہی کوئی نہ کوئی بہانہ بتاتے ہیں، یہ ہو گیا اس لیے نہیں آتا ہے، وہ ہو گیا اس لیے نہیں آتا ہے نا۔ یہ شرمندگی کا
کو مٹانے کے لیے وہ خود سے بولتا ہے کہ حضرت آپ کو شرمندہ ہوتا ہے. بات سمجھے نا میرے عزیز. تو وہاں وہ صحابہ بھی سب شرمندہ تھے, کوئی ایک دوسرے سے نگاہ نہیں ملا پا رہا تھا, نماز چھوٹ گئی تھی, خوف سب پہ تھا. ایک وقت کی نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کے لیے جنت نہیں ہے, جہنم ہے ہمیشہ کے لیے. ایک وقت کی قضا نماز اگر ہو جائے مسلمانوں تو سنو, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو دیکھا تو بڑے بے چین ہوئے. میرے صحابہ اتنا شرمندہ ہے. حضور نے سب کو بلایا, جب سب قریب آئے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا, آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ پریشان مت ہو, نماز قضا ہو گئی ہے, ارے میرے طریقے کو اپنا لو, تمہاری قضا بھی ادا ہو جائے گی, تمہاری قضا بھی ادا ہو جائے گی. صلو کما رأیتمونی اصلی, پڑھو ایسے کہ جیسے میں پڑھتا ہوں. برادران ملت, زیادہ دیر کی بات نہیں کرنی مجھے, بس بتانا یہ ہے کہ دیکھو حضرت علی کی نماز کو وقت میں ادا کرا دیا اور یہاں نماز قضا ہو گئی تو قضا نماز کو ادا کرنے کا ڈھنگ مصطفیٰ نے دے دیا. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب نبی ڈوبا سورج نکال سکتے ہیں تو کیا نکلے ہوئے سورج کو ڈبو نہیں سکتے؟ فجر میں پہنچا دیتے, سب کا وقت ہو جاتا. لیکن میرے رسول صرف صحابہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہماری نسلوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, قیامت تک کے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ اس مسلمان سے کہیں نہ کہیں خطا ہوگی, نماز قضا ہو جائے گی تو یہ جہنم میں جائے گا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے کہ نبی نے اپنی ادا کو شامل کرا دیا تاکہ میرا امتی جہنم میں جانے نہ پائے. ذرا خیال فرمائیے کہ نماز قضا کو ادا کر دیا تاکہ صبح قیامت تک کا میرا کوئی امتی اگر اس کی قضا نماز ہو گئی ہے تو وہ میرے طریقے کو اختیار کر لے تو قضا نہیں رہے گی, قضا بھی ادا ہو جائے گی. علی کی نماز کو وقت میں کیوں ادا کرایا؟ اس لیے کیونکہ رسول کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی المولا, کہ میں اسی حجۃ الوداع کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پہ ارشاد فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا, کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. ملت اسلامیہ, تو میرے نبی نے نہیں چاہا کہ علی کو آئیڈیل میری امت بنائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بہانے تلاش کرتی رہے کہ ہم تو علی والے ہیں. علی نے نماز کو نیاز میں دے دیا تو ہم نے بھی نماز کو نیاز میں دے دیا. نہیں میرے پیارے, اللہ کے رسول نے وقت میں علی کی نماز کو ادا کرا دیا تاکہ ایک کلاسیفیکیشن ہو کہ خالی نمازی نہیں اور خالی نیازی نہیں, رسول اللہ کی بارگاہ میں نہ صرف نمازی مقبول ہے نہ صرف نیازی مقبول ہے, مقبول وہ ہے کہ جو علی کے طریقے کو اختیار کرے, نمازی بھی ہو اور نیازی بھی ہو. آج سمجھے نا بھائی میرے, لہذا آپ سب سے کہنا ہے کہ اپنی مسجد کو آباد کیجئے, نمازی بنیے, کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا ایک ہی ذریعہ ہے, وہ نماز. خوشی کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. خالی حلوہ بنا کے دینے سے حضور نہیں خوش ہو جائیں گے مسلمانوں. تو کہنا یہ ہے آپ سب سے, نماز سے غافل مت ہو. مسجد بنائی ہے تو اس مسجد کو صرف جمعے میں مت بھریے, جمعے کی طرح جیسے جمعے میں مسجد بھرتے ہو ایسے فجر میں بھر دو. خدا کی قسم یہ تانا دینے والے اور گستاخی کرنے والے مردود ہیں, یہ سب پھر ہمت نہیں ہوگی ان کی کہ وہ ہمارے مذہب یا ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کریں. اگر تم صرف نمازی بن جاؤ اور جماعت در جماعت آ کر کے یہاں نمازیں پڑھنے لگو, تمہاری اس یونٹی کا اثر ایسا ہوگا کہ کوئی زبان دراز نہیں ہوگا, کوئی زبان دراز نہیں ہوگا, بلکہ سجدوں کا اثر لے کے جب تم باہر نکلو گے تو تمہاری پیشانیاں, تم تو سمجھو کہ صرف میری پیشانی ہے, لیکن اس میں سجدے کا اثر ایسا ہوگا کہ کافر صرف مبہوت نہیں ہوگا, متاثر ہوگا. ہو سکتا ہے کہ تمہارے طریقے زندگی کو دیکھ کر وہ بھی مشرف اسلام. لہذا آپ سب سے کہنا ہے میرے پیارے کہ نماز سے غافل مت ہو. ایک بات بتائیے مجھے کہ مسجد کا آپ لوگ احترام کرتے ہیں نا؟
کہ بھائی مسجد کا احترام ہے نا. خدا نہ خواستہ اگر کوئی دشمنی میں مسجد کا پلاسٹر توڑے تو آپ لوگ خوش ہو جائیں گے؟ چلو بھنگ گئی مسجد، اچھا ہو گیا. پولیس روز بولتے جاؤ نماز کے لیے، جاؤ نماز کے لیے، تو اچھا بھنگ گئی مسجد، اچھا ہو گیا. بولو خوش ہو جاؤ گے؟ ہر مومن کو دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، غصے میں آئے گا، ہے نا. وہ کہے گا اس کو چھوڑیں گے نہیں، مر جائیں گے، مار ڈالیں گے. اس نے تو مسجد کے ایک حصے کو توڑا، آپ اتنے جنون میں آ گئے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ مسجد جو ہے وہ دین نہیں ہے، دین کا حصہ ہے. تو اگر پارٹ آف دا ریلیجن پہ، مسجد کے ایک حصے پہ اگر چوٹ پہنچتی ہے تو آپ اتنے ٹینشن میں آ جاتے ہو. اور چل جائے کہ پوری مسجد ہی کوئی پورا دین ہی گرا دے. کوئی اگر پورا دین گرا دے تو اس سے اور لڑنا چاہیے، ہے نا. لیکن میں آپ کو بتا دوں مسلمانوں، اس دین کو کوئی گرا نہیں سکتا. یہ دین ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے نا. الحق یعلو ولا یولا، حق کو بلند نہیں کیا جاتا، وہ بلند ہی رہتا ہے. تو عزیزان گرامی، میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دین گرانے کی کھموتا کسی کافر و مشرک میں نہیں ہے. یہ اس کے اندر ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. کیونکہ نماز اسی کے اوپر فرض ہے. ٹھیک ہے نا. اور نماز ہی دین ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، من اقامها اقام الدین ومن ترکها هدم الدین. نماز دین کا کھمبا ہے. جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ دین گرانے والا کون ہوا؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ بولو بھائی، دین گرانے والا کون ہوا؟ تو بولو، خود ہی بولو. وہ کلمہ کو جو نماز نہیں پڑھتا وہ دین گرا رہا ہے نا. ایک بار نہیں، 5 مرتبہ گرا رہا ہے. تو مسلمانوں، یہ چیز اچھی ہے یہ خراب؟ بولو، یہ چیز اچھی ہے. تو آج سے یہ تہیہ کر لو کہ ہم دین گرانے والے نہیں ہوں گے، دین کو بلند کرنے والے. لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے مسلمانوں، نماز سے قریب ہو جاؤ. پابندی سے نمازیں پڑھو، جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھو. کاروبار تو ہوتا رہتا ہے، یہ مت سوچو کہ کسٹمر آیا ہے بھاگ جائے گا. نہیں، نماز کا ٹائم ہو جائے آگے نماز پڑھ لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ محتاج نہیں رہو گے. انشاءاللہ آپ محتاج نہیں رہو گے. تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ نماز کی خاص طور سے پابندی کیجیے. ٹھیک ہے. نماز کتنی اہم ہے کہ فرمایا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین. حضور کے لیے معراج لامکہ پہ جانا ہے، لیکن وہاں سے حضور ایسا تحفہ لے کے آئے کہ اب امت کو کسی پہاڑ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بلندی پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جہاں ہے وقت پہ سجدے کر لے، نماز پڑھ لے. تو فرمایا کیا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے وہ یہی مومنوں کی معراج ہے. لہٰذا امید ہے کہ آپ تمامی حضرات، امید ہی نہیں یقین ہے کہ آپ تمامی حضرات اور جو مذکورات ماں بہن بیٹیاں سن رہی وہ سب نماز سے غافل نہیں ہوں گی. اے سنی مسلمانوں، جس طرح آپ وقت پر نیاز پہ زور دیتے ہو، غوث پاک کی نیاز تو، خواجہ صاحب کی نیاز تو، اشرف الاولیاء کی نیاز تو، بلا بزرگ کی نیاز، سال میں نہ جانے کتنی نیاز لگر کرتے رہتے ہو. میرے پیارے، نیاز سے بھی محبت کرو اور نماز سے بھی محبت کرو. نہ خالی نیازی حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے، نہ صرف نمازی حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور نمازی کے تعلق سے بتا دوں کہ قرآن میں آیا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ہے ان ریاکار نمازیوں کے لیے کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور مکاری بھی کرتے ہیں، ریاکاری بھی کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے. تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیے اور نماز سے غافل مت ہوئیے، کیونکہ یہ نماز ہمارے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے. امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمامی خواتین حضرات اپنے اندر اس عہد و پیمان کو ضرور کر لیں گے کہ ہمیں نماز سے غافل نہیں ہونا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو میرے خیر کی توفیق دے.